بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ نماز تسبیح کے بارے میں، جو نماز تسبیح کی فضیلت کیا ہے اور اس کو پڑھنے کا سنت طریقہ کیا ہے، یہ مکمل ہم احادیث کی روشنی میں جاننے کی کوشش کریں گے۔ اور میں پہلے بتا دوں، یہ جو حدیث پاک ہے صحیح، یہ سنن ابی داؤد میں 1297 نمبر پر موجود ہے، اور سنن ابن ماجہ میں 1386 نمبر پر یہ حدیث پاک موجود ہے۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ، جو نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے، آپ نے ان کو کہا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا کو کہا تھا کہ یا اماں ہو، اے پیارے چچا، الا اوتی کا عشر خصال، کیا میں آپ کو ایک عطیہ، ایک تحفہ نہ دوں جس کی 10 بڑی خوبیاں ہیں، 10 خوبیوں والا ایک تحفہ نہ دوں آپ کو؟ پھر آپ نے کہا اذا انت فعلت ذالک غفر اللہ لک ذنبک، اگر آپ یہ کام کر لیتے ہیں، یہ عمل اگر آپ کر لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کے گناہ معاف کر دیں گے۔ پھر آپ نے تفصیل سے بیان کیا، فرمایا کہ اولہ و آخرہ، پہلے پچھلے جتنے گناہ ہیں اللہ وہ سارے معاف کر دیں گے، قدیمہ و حدیثہ، نئے گناہ اور پرانے گناہ وہ بھی سارے اللہ معاف کر دیں گے، خطأہ و عمدہ، اور جتنے آپ کے انجانے میں آپ سے گناہ ہو گئے یا جان بوجھ کے آپ نے گناہ کر لیے ہیں وہ بھی اللہ معاف کر دیں گے۔ اور فرمایا صغیرہ و کبیرہ، چھوٹے اور بڑے، صغیرہ کبیرہ تمام گناہ معاف ہو جائیں گے۔ اور اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ سرہ و علانیتہ، چھپ کے کیے ہوئے گناہ یا اعلانیہ طور پر چھپے ہوئے اور اعلانیہ، یہ تمام قسم کے گناہ آپ نے 10 خصلتیں، خصائل بیان کیے۔ فرمایا کہ اس طرح کے تمام اللہ تعالیٰ زندگی کے گناہ معاف کر دیں گا اگر آپ یہ کام ایک بار کر لیتے ہیں۔ اور پھر آپ نے بتایا، فرمایا کہ وہ کام کیا ہے، ان تصلی 4 رکعات، آپ نے 4 رکعت نماز پڑھنی۔ پیارے چاچا، آپ نے 4 رکعت نماز پڑھنی ہے اس طریقے سے جو میں بتاتا ہوں۔ اگر آپ پڑھ لیتے ہیں نماز تسبیح، اس کو نماز تسبیح کہتے ہیں، اگر آپ پڑھ لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کے تمام زندگی کے گناہ معاف کر دیں گے۔ تو میرے بھائیو، 4 رکعتیں ہیں، اس کو پڑھنے کا تھوڑا وقت تو لگتا ہے، لیکن اطمینان سے پڑھا جائے تو یہ سنت کے مطابق جو عمل ہے یہ تمام گناہوں کو ختم کر دیتا ہے۔ پھر آپ نے اس کا طریقہ بیان کیا، آپ نے طریقہ بیان کیا۔ طریقہ کیا ہے؟ فرمایا کہ جب نماز عام نفل نماز ہی ہے، اس کا کوئی ٹائم نہیں ہے، ہم کہیں نا کہ یہ فلاں ٹائم پہ پڑھی جاتی ہے، رات کو یا سحری کے وقت، نہیں، یہ نفل نماز ہے، کبھی بھی پڑھ سکتے ہیں، رات دن 24 گھنٹے میں۔ وہی ممنوع اوقات ہیں، وہ تو تمام نمازوں کے لیے ممنوع ہے۔ جب سورج طلوع ہو رہا ہو کوئی نماز نہیں پڑھنی چاہیے، سورج غروب ہو رہا ہو تب کوئی نماز نہیں پڑھنی چاہیے، جب سورج بالکل زوال سر کے اوپر ہو تب بھی کوئی نماز نہیں پڑھنی چاہیے، وہاں تو کوئی بھی نماز نہیں ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ دن رات میں جب چاہیں آپ یہ نماز تسبیح پڑھ سکتے ہیں۔ اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں، نماز تسبیح کی جماعت کروانا عورتوں کے لیے یا مردوں کے لیے بالکل کسی حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ یہ نماز اکیلے اکیلے پڑھنی ہوتی ہے اپنے گناہ معاف کرانے کے لیے، اکیلے اکیلے پڑھیں گے تو اس کا یہ اجر حاصل کر سکیں گے۔ اگر منمانیاں کریں گے، اپنے طریقوں پہ پڑھیں گے تو پھر وہ سنت کے مطابق کام ہوگا نہیں، جب سنت کے مطابق نہیں تو اللہ قبول ہی نہیں فرمائیں گے۔ تو سنت طریقہ کیا ہے؟ اکیلے اکیلے خود یہ نماز پڑھنی ہے۔ اب اس کا آپ طریقہ ملاحظہ کریں۔ تو آپ نے فرمایا کہ 4 رکعت نماز پڑھنی ہے۔ طریقہ کیا ہے کہ جب نماز شروع کرنی ہے، اللہ اکبر یہ کہہ کے ہاتھ باندھ لیے ہیں، سورۃ فاتحہ اور اس کے بعد کوئی اور سورت جو پڑھنی ہے وہ پڑھ لی ہے۔ پڑھنے کے بعد اب رکوع نہیں کرنا ہے، یہاں کھڑے کھڑے 15 مرتبہ یہ تسبیح پڑھنی ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، 15 مرتبہ۔ ابھی میں نے 2 بار پڑھا ہے، 15 مرتبہ پڑھ کے پھر رکوع کے لیے جانا ہے۔ اب پھر رکوع کرنا ہے تو رکوع میں سبحان ربی العظیم یا جو بھی تسبیح آپ پڑھتے ہیں وہ 3 بار پڑھ لی ہے آپ نے، یا جتنی بار پڑھنی ہے پڑھ لی، تو 3 بار سبحان ربی العظیم پڑھنے کے بعد رکوع میں ہی رہنا ہے، اوپر سر نہیں اٹھانا ہے، رکوع میں ہی پھر 10 بار سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر یہ پڑھنا ہے۔ پھر رکوع سے سر اٹھانا ہے، سمیع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد، یہ پڑھنے کے بعد پھر وہاں کھڑے کھڑے، سجدہ نہیں کرنا ہے، وہاں سیدھے کھڑے کھڑے 10 بار پھر پڑھنا ہے۔ تو یہ کتنی مرتبہ ہو گیا؟ 15 مرتبہ تو ہم نے فاتحہ اور قرات کے بعد پڑھا تھا رکوع سے پہلے، اور 10 مرتبہ رکوع کے اندر پڑھا، 25 مرتبہ۔ پھر رکوع سے کھڑے ہو کے سمیع اللہ لمن حمدہ کہنے کے بعد پھر ہم نے 10 بار پڑھا، 35 مرتبہ۔ پھر آپ نے فرمایا کہ پیارے چاچا پھر سجدے میں جانا ہے، تو سجدے کی تسبیح پڑھنے کے بعد، سبحان ربی الاعلیٰ وغیرہ پڑھنے کے بعد سجدے میں ہی 10 مرتبہ پھر پڑھنا ہے۔
تو یہ کتنا ہو گیا؟ 35 مرتبہ، 45 مرتبہ، 45 مرتبہ ہو گیا۔ اب سجدے سے سر اٹھانا ہے۔ اب سجدے سے سر اٹھا کے اتحیات بیٹھ کے، اتحیات کی صورت میں پھر اللہم اغفر لی وہ جو دعا ہے پڑھنے کے بعد وہاں بیٹھے بیٹھے 10 بار پھر پڑھنا ہے، 55 مرتبہ ہو گیا۔ پھر دوسرا سجدہ کرنا ہے اور دوسرے سجدے میں تسبیح پڑھنے کے بعد سجدے کے اندر ہی 10 بار پھر پڑھنا ہے پہلے سجدے کی طرح، 65 مرتبہ۔ اور پھر دوسرے سجدے سے سر اٹھا کے بیٹھ جانا، دوسری رکعت کے لیے کھڑے نہیں ہونا، اللہ اکبر کہہ کے سجدے سے سر اٹھا کے بیٹھ جانا جیسے تشہد میں بیٹھتے ہیں، بیٹھ کر 10 بار پھر پڑھنا ہے، 75 مرتبہ۔ اب 10 بار پڑھ کے پھر کھڑے ہو جانا، پھر دوبارہ اللہ اکبر کہہ کے نہیں کھڑے ہونا ہے، بس اللہ اکبر کہہ کے سجدے سے اٹھے تھے، بیٹھ گئے، بیٹھ کے 10 بار پڑھا ہے، اس کے بعد کھڑے ہو جائے۔ تو ایک رکعت میں 75 مرتبہ یہ تسبیح پڑھنی ہے۔ تو اس طرح 4 رکعتوں میں 300 مرتبہ یہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان ہوگی۔ فرمایا کہ یہ 4 رکعت پیارے چاچا اگر نماز پڑھ لیتے ہو نا اس طریقے سے، اور پھر ایسے ہی جو 2 رکعت کے، دوسری رکعت بھی ویسے ہی ہے، دوسری رکعت کے بعد جب تشہد کرنا ہے، 2 سجدے کرنے کے بعد بیٹھنا ہے، تو 10 بار یہ نہیں پڑھنی ہے، پھر اتحیات پورا پڑھنا ہے، اتحیات پڑھ کے پھر 10 بار پڑھ کے کھڑے ہونا ہے، اور اسی طرح آخری رکعت میں جا کے اتحیات، درود شریف سارا کچھ پڑھنے کے بعد بالکل سلام کے قریب جا کے آخری 10 مرتبہ پڑھنا ہے۔ تو اس طرح سے یہ 4 رکعت نماز جو ہے نماز تسبیح مکمل ہو جائے گی۔ تو آپ نے فرمایا کہ چاچا میں تو کہتا ہوں کہ ان استطعت ان یصلی فی کل یوم مرۃ، میں تو چاہتا ہوں کہ آپ روزانہ یہ ایک بار یہ نماز روزانہ ضرور پڑھا کریں، اور ساتھ ہی آپ نے کہہ دیا کہ فإن لم تفعل ففی کل جمعۃ مرۃ، چاچا اگر آپ روزانہ نہیں نہ پڑھ سکتے تو کم از کم ہفتے میں ایک بار، پورا جمعہ جب گزر جاتا ہے تو ہفتے میں ایک بار ضرور پڑھ لیا کریں، اتنا ضروری عمل ہے۔ اور پھر آپ نے کیا فرمایا؟ دیکھیں غور کریں، فرمایا فإن لم تفعل ففی کل شہر مرہ، پیارے چچا اگر آپ ہفتے میں بھی ایک بار نہ پڑھ سکیں تو مہینے میں ایک بار ضرور پڑھ لینا۔ اور اس کے بعد پھر آپ نے کیا کہا؟ فإن لم تفعل ففی کل عمرک مرۃ، فرمایا کہ اگر مہینے بھی نہ پڑھ سکو چچا تو میں کہتا ہوں اور کچھ چھوڑو، زیادہ بات نہیں، کم از کم زندگی میں ایک بار ضرور پڑھنا ہوگا، اس کو زندگی کے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ تو میں نے حوالہ پہلے دے دیا ہے، سنن ابی داؤد میں اور سنن ابن ماجہ میں یہ صحیح حدیث پاک موجود ہے۔ تو میرے محترم ناظرین و سامعین، ہمیں چاہیے کہ ایسے، اب یہ رمضان کا مہینہ ہے، دن کو بھی روزہ رکھا ہوا ہے، ساتھ یہ نماز بھی پڑھیں گے تو کتنا اجر ملے گا، اور رات کو جب وقت ملے، یہ آپ نے روزانہ پڑھ سکتی ہیں، روزانہ پڑھیں، نہیں تو ہفتے میں ایک بار، مہینے میں ایک بار پڑھیں صحیح۔ آپ نے فرمایا کہ بالکل وقت نہیں ہے تو فرمایا کہ کتنے بھی مصروف ہو زندگی میں ایک بار پڑھ لینا، جتنے بڑے اس کے فائدے ہیں زندگی میں ایک بار پڑھ لو۔ تو میں پہلے بتا دوں اس کو پڑھنے میں تقریباً کوئی پونا گھنٹہ یا 1 گھنٹہ ٹائم لگتا ہے، اگر آپ اطمینان سے پڑھیں گے نا تو پونے گھنٹے سے 1 گھنٹہ۔ تو یہ آپ نے ٹائم کا خیال کر کے شروع کرنا، یہ نہ کہ عام نیت سے آپ شروع کر دیں، ابھی وہ کوئی ایسا کام یا اس طرح کی کوئی مصروفیت اور درمیان میں آ جائے تو پھر نماز توجہ سے نہ پڑھی جا سکے۔ پورا آپ دیکھ لیں کہ 1 گھنٹہ جب آپ بالکل فری ہیں، فریش ہیں، اس وقت آپ یہ نماز شروع کریں نماز تسبیح کی نیت سے، اس طریقے کے جو طریقہ بتایا گیا حدیث پاک میں، تو انشاءاللہ آپ یہ تمام فائدے جو ہیں وہ حاصل کر سکیں گے۔ تو اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔